بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طب یونانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو ٹائم پر آپ کو ملے۔ محترم ناظرین، آج میں سوزاک کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ بات تو پرانی ہے پہلے والی، ذرا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں، کوئی وضاحت زیادہ پیش کر رہا ہوں کہ پہلے ہم نے نسخہ دیا ہوا تھا سوزاک کا۔ نسخہ یہ ہے کہ سونف 100 گرام، اجوین سونف کے 100 گرام، تخم خربوزہ 100 گرام، بکھڑا 100 گرام۔ یہ جو بکھڑا، اس کو خار خسک بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں، طب میں۔ تو یہ بکھڑا ایک چھوٹے والا ہوتا ہے، ایک بڑے والا ہوتا ہے۔ بڑے والا بکھڑا لینا ہے۔ تو ان چیزوں کو اچھی طرح صاف کر کے گرائنڈ کر لیں، کوٹ لیں۔ دوری میں کوٹ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ گرائنڈ کر کے ان میں پانی ڈال دیں، 2 سے 3 کلو تک پانی ڈال دیں۔ یہ شام کو رکھ دیں، رات پڑا رہے، صبح اس کو آگ پہ رکھیں تو جوش آنے شروع ہو جائیں۔ جب پانی آدھا کلو رہ جائے تو اس کو اتار لیں، اتار کر وہ پن لیں۔ جو پھوگ ہوگا، ادویات جو ہوں گے ان کو پھینک دیں، پانی کو سنبھال کر رکھ لیں۔ 1 پاؤ دودھ لینا ہے، 1 پاؤ دودھ لینا ہے، اس کو آگ پہ رکھیں۔ جب 3-4 جوش آ جائیں تو اس پانی کے بڑے چمچ بھر کر 3 چمچ ڈال دیں۔ 3 چمچ اس پانی کے، یہ جو آپ نے پہلے بنایا ہے اس کے دودھ میں ڈال دیں۔ دودھ میں چینی بھی ڈال دیں تو 2-3 جوش کے بعد دودھ پھٹ جائے گا۔ بعد دوست بتلا رہے ہیں کہ دودھ نہیں پھٹتا، بعد اب آپ کہتے ہیں دودھ پھٹ جاتا ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر دودھ پھٹ جائے پھر بھی اس کو وہ کھویا کھا لیں اور پانی پی لیں۔ اگر دودھ نہ پھٹے تو تب بھی وہ دودھ ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ اس کا کوئی مسئلہ نہیں کہ دودھ نہیں پھٹا، کیونکہ کئی دوست فون کرتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں جی دودھ نہیں پھٹا۔ تو کوئی حرج نہیں، اگر دودھ نہیں پھٹا تو آپ ایسے ہی استعمال کر لیں۔ تو باقی بعض دوست بتلاتے ہیں جی ہم نے ایک دفعہ نسخہ کیا ہے، دوبارہ تکلیف ہو گئی ہے۔ تو یہ لوگ پرانے مریض ہوتے ہیں۔ جو سوزاک کا پرانا مریض ہے وہ یہ نسخہ 2 دفعہ بنا کر استعمال کریں۔ نئے سوزاک والے مریض جو ہیں یہ 1 دفعہ کر لیں، تو پرانے جو مریض ہیں وہ 2 دفعہ یہ استعمال کر لیں۔ تو یہ تھوڑی سی تشریح کرنی تھی، وہ کر دی ہے میں نے، تو وزن بھی بدلا دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بڑا اچھا بہت اچھا نسخہ ہے۔ اس کے بہت فون آتے ہیں مجھے جی، بڑا شکریہ لوگ ادا کرتے ہیں جی یہ بڑا اچھا ہے۔ میں تو اصل تو شکریہ اللہ کا یہ ادا کرنا چاہیے جس نے یہ ہمت دی، توفیق دی کہ یہ چیزیں میں آپ کے سامنے لاؤں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، تو اس کو بنا کر استعمال کریں سوزاک والے لوگ۔ بعض لوگوں کو سوزاک نہیں ہوتی، بعض لوگوں کو تھوڑی سی ریت ہوتی ہے گردے میں یا مثانے میں، اس کی وجہ سے بھی پیشاب جل کے آتا ہے، ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہت اچھا ہے۔ بعض لوگوں کو ویسے خارش ہوتی ہے پیشاب کی نالی میں یا جلن ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہی نسخہ ہے، تو 1 دفعہ بنا کر کھائیں۔ لیکن یہ نا اب آپ کو سوزاک 4 سال 5 سال 10 سال ہو گئے ہیں تو وہ یہ کم از کم 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ بنا کر استعمال کریں۔ یہ تو ایک غذا کی غذا ہے، اس میں کوئی دوائی والی بات نہیں ہے، نہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے۔ یہ دوائی گردوں کو مضبوط کرتی ہے، مثانے کو مضبوط کرتی ہے، اور یہ کھانے کے بعد پتھری نہیں بنتی، یہ پتھری بننے کو بھی روکتی ہے۔ بہت اچھا نسخہ ہے، آپ کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔